حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر، روحی وارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفداء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ اپنے کلام میں حق دیتا ہے مظلوم کو کہ وہ ظالم کے خلاف نفرین، نفرت، احتجاج، اس کو سخت لفظ کا استعمال کرے۔ وہ چونکہ ظالم ہے، اس مستحق ہے کہ اس کو قول سوء، نفرین کے ساتھ الفاظ کا استعمال ظالم پر مظلوم کر سکتا ہے، یہ قرآن نے دیا۔ آج غیبت کبریٰ کے اس اختتامی دور میں اتنا بڑا ظلم، وہ ذوات قدسیہ کے فرشتے جن کے نوکر ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو اپنے جد پاک مصطفیٰ کی طرح معصوم، ساتویں امام، نام معصوم، کمالات کے سمندر، اتنے دکھ برداشت کیے دین کے لیے۔ ان مسلمانوں کو تو چاہیے تھا کہ تعریف موسیٰ کاظم کرتے، توصیف، لیکن کچھ خارجی اور ناسبیوں نے اپنے آپ کو شیعوں کے ضد میں اپنی جہنم کو خریدا، امام موسیٰ کاظم پہ ظلم کیا۔ حالانکہ امام موسیٰ کاظم کی عبادت، عظمت، کمالات کی مثالیں سید الانبیاء سے پہلے انبیاء میں بھی نہیں ملتی، نبیوں میں بھی۔ اسی لیے میرے مولا موسیٰ کاظم کا سلام ہے، اللہم صلی علی موسیٰ بن جعفر الذی کان یحیی اللیل من السحر الی السحر۔ میرا سلام موسیٰ کاظم پر جو زندان رات کے ایک حصے سے صبح صادق تک زندان میں راتوں کو زندہ کرنے والا۔ مسلمانوں نے آغاز سے لے کر 55 سالہ زندگی میرے مولا پہ ظلم کیا، آج وہی سلسلہ جا۔ اس وقت بھی کلمہ پڑھنے والوں نے نانا کی قبر پہ میرے مولا کو نماز کی حالت میں گرفتار کیا، گھر نہیں جانے دیا، 2 محمل تیار کی، ایک بطرف بصرہ، دوسرا برست کوفہ بغداد۔ آقا کسی زندان کے ساتھ سیرت کے بھی جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بصرہ کے زندان میں میرے مولا نے سال گزارا قید، 1 سال کی قید ہے، سارا دن ساری رات عبادت کرنے والے نے جب زندان میں قدم رکھا، میرے مولا کی دعا کے جملے الصحیفۃ القاظمیہ میں نے خود پڑھے۔ میرے مولا نے کہا اللہم انکا تعلم انی کنت اسألک ان تفرغنی لعبادتک، انت فعلت ذلک فلک الحمد۔ میرا اللہ تو جانتا ہے میں موسیٰ کاظم ہمیشہ تجھ سے ایک ہی سوال کرتا تھا، مجھے عبادت کا موقع دے، تو نے اب دے دیا، تیرا احسان ہے۔ زندان میں جا کے جس کو شکر ادا کر کے عبادت کرنے والا، مسلمانوں تاریخ میں ایسے عابد کی مثال ملے گی؟ وہ حد تک کرنے والے بے حیا کمینے لوگوں، دیکھو ایسا کوئی ہے کائنات میں؟ سارا دن رات جب بھی عیسیٰ زندان میں نظر دیکھتا تو آواز آتی میرے مولا کی تسبیح کرتے ہوئے سبوح قدوس۔ 1 سال کے بعد ہارون نے خط لکھا، ابھی 1 سال گزر گیا، عیسیٰ دروغ زندان کو تو نے موسیٰ کاظم کو قتل نہیں کیا؟
کہتے کس جرم میں قتل کروں، یہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ میں نے ایران میں خود کتب میں جملہ پڑھا، میرے مولا کی 19 بیٹیاں اور 18 بیٹے تھے۔ عید کے دن جب عیسیٰ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں سامنے آئیں نا تو میرے آقا نے گریہ کیا۔ اس نے پوچھا موسیٰ کاظم کیوں روتے ہو؟ فرمایا مجھے رضا اور معصومہ کی یاد نے تنگ کیا، بچوں کی یاد نے ستایا۔ 1 سال کے بعد بغداد میں لے گئے، فتن بن ربیع کا زندان، یہاں بھی میرے مولا نے مشکل وقت گزارا۔ ایک دن ہارون کہتے ابن ربیع میں دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ کاظم میری قید کس طرح گزار رہا ہے۔ جب آئے نا زندان کے اوپر، اس نے روشن دان سے دیکھا، کہا مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا۔ کیا دیکھا؟ تاریک زندان کے تہہ خانوں میں خالی چادر پڑی ہے۔ اتنا نحیف اور کمزور بدن تھا، نہیں پہچان سکا موسیٰ کاظم ہے یا خالی چادر ہے۔ اسی لیے تو میرے بارے میں امام نے فرمایا میرا سلام اس جد پر جس کے جسم کا گوشت زنجیر کھا گئے۔ سیرت کے جملے مسلمانوں دکھاؤ اولیاء میں انبیاء میں یہ مثال۔ صبح کی نماز اور تعقیبات کے بعد میرے مولا سجدے میں سر رکھتے، ظہرین کے وقت اٹھاتے، ظہرین کی نماز اور تعقیبات کے بعد پھر میرے باب الحوائج موسیٰ کاظم آقا سجدے میں سر رکھتے، مغربین کے وقت اٹھاتے۔ ایسے اماموں کی سیرت پہ عمل کیا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے، نہیں نہ کہ حد تک کی جاتی ہے۔ مغربین کی تعقیبات کے بعد کوئی عبادت کی ایسی مثال مسلم تاریخ میں نہیں ملے گی۔ مغربین کی نماز کے بعد پھر سجدے میں سر رکھتے، آدھی رات کے وقت سجدے سے سر اٹھاتے، آدھی رات کے بعد تھوڑا سا آرام کرتے، پھر وہی روٹین موسیٰ کاظم۔ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی، عبادت، ریاضت، تسبیح و تقدیس۔ مسلمانوں ایسی مثالیں نہیں لا سکتے تم۔ آخری زندان سندھی بن شائق یہودی کا تھا۔ حافظ حسین صاحب قبلہ میرے چچا بیان کرتے تھے پورے سال کا روزے دار امام، اس پر یہ اس مولا پہ بڑا ظلم کرتا تھا۔ افطار کے وقت میرے مولا کو تازیانے مارتا تھا۔ اتنا ظلم والے زندان، اور پھر میرے مولا کو کھجور میں اس ملعون نے زہر دی، ہارون نے، اور مولا کا جنازہ 3 دن تک، بعض کے مطابق کچھ کافی عرصے تک، دن یا گھنٹے، آقا کو پل بغداد پہ رکھ کے چلے گئے۔ پھر 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا اور مولا کو مقابر قریش میں دفن کیا۔ ایسی ہستیاں کو سلام کیا جاتا ہے کہ جن کی زندگی مظلومیت میں گزر گئی، اور اس کے بعد شہادت کے بعد جنازہ کچھ دیر کے لیے پل بغداد پہ بھی پڑا رہا۔ ایسے اماموں کو سلام کیا جاتا ہے، یہ فخر ہے، نہ کہ حد تک کی جاتی ہے۔ جنہوں نے میرے مولا موسیٰ کاظم کی حد تک کی ہے، بالخصوص عبد الرحمن ابن ملجم کو ہوں میں سلفی کو، مولا ان پر لعنت کرے۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلب